बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों सेल प्रमोशन के अहम टॉपिक्स के हवाले से आप हमारे मुख्तलिफ़ लेक्चर्स सुनते हैं, उनको देखते हैं, उनको पसंद भी करते हैं। आज भी हम एक अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे, वो आपके सामने रखेंगे कि सेल्समैनों की भर्ती और उनका तकर्रुर कैसे किया जाता है। आज की वीडियो में आप सेल्समैनों की तरबियत की ज़रूरत, सेल्समैन की तरबियत के मकासद, सेल्समैनों की तरबियत के तरीके पर भी बात होगी। सेल्समैनों की भर्ती का सिलसिले में कौन से उमूर ज़ेर गौर आते हैं, इब्तिदाई इक़दामात, भर्ती का तरीक़ेकार, मुआहदा तैनाती वग़ैरह पे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। साथ साथ में आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे अज़ीज़ तलबा और दोस्तों कि भर्ती के तरीके इंतखाब के तयन के बाद शुबा फ़रोख्त कौन से इक़दामात उठाता है। अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए या उसको तरक्की देने के लिए ज़रूरी है कि सेल्समैनों की भर्ती की जाए। किसी फर्म के शोबे फ़रोख्त का एक अहम फरीज़ा फ़रोख्त के अमले की तैनाती है। फ़रोख्त का ये अमला, जिसकी अक्सरियत सेल्समैनों पर मुश्तमिल होती है, फ़र्म की रोह रवा गर्दाना जाता है और फ़र्म की कामयाबी या नाकामी का ज़िम्मेदार होता है। शे को लोगों में मुतारिफ़ कराने और उसे मकबूल बनाने के लिए सही सेल्समैनों की भर्ती ज़रूरी है। सेल्समैनों की भर्ती करते वक्त उनकी तालीमी काबिलियत, किरदार, ज़हनी मेलान और इस नौइयत की दूसरी बातें गौर पजीर होनी चाहिए ताकि बहैसियत सेल्समैन सही अफराद का तकर्रुर अमल में आए। अगर गैर संजीदा और गैर मुस्तैद अफराद सेल्समैन मुंतखब हो जाए तो फ़र्म की साख को नुकसान पहुँचाएंगे और इस ज़मीन में की जाने वाली मसाई रायगा जाएगी। मंतकी नतीजे के तौर पर नाअहल सेल्समैनों को मुलाजिमत से बर्खास्त करना पड़ेगा और उन असामियों को दोबारा पुर किया जाएगा जो यकीनन एक महंगा और वक़्त तलब काम है। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर सही और मेहनती सेल्समैनों का इंतखाब मुमकिन हो जाए तो वो फर्म और इदारा के लिए एक अनमोल असासा साबित होते हैं। सेल्समैनों की भर्ती के हवाले से जो अहम उमूर ज़ोर गौर आते हैं, उसमें सबसे पहले इब्तिदाई इक़दामात है। फ़रोख्त के शुबे का सरबराह सेल्समैनों की भर्ती से पहले काम की नौइयत और उसके लिए एक सही उम्मीदवार के खवास का जायज़ा लेता है। वो सेल्समैन के काम का गहरा तजुर्बा करता है और एक अच्छे सेल्समैन की खुसूसियात का जायचा तैयार करता है। काम के तजुर्बे से मुराद एक सेल्समैन की जिम्मेदारियों की निशानदही करना है। काम की नीयत के एतबार से सेल्समैनों की अक़साम की जाती है और उनके फ़राइज़ का अलग अलग तयन किया जाता है। जब तक काम की नौइयत का तज़िया ना किया जाए, ये तवक्को अबस होगी कि बतौर सेल्समैन मौजू अफराद का चुनाव अमल में आएगा। काम के तजुर्बे के दौरान इस बात का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि हर किस्म के सेल्समैन की जिम्मेदारियों की वाज़ेह और गैर मुबहम अल्फाज में तशरीह कर दी गई है। सेल्समैनों के फ़राइज़ मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, मसलन शे की फ़रोख्त के फ़राइज़, रोज़मर्रा के फ़राइज़, इंतज़ामी फ़राइज़, गाहक की खिदमत के फ़राइज़, खैर सगाली के फ़राइज़ वग़ैरह वग़ैरह। फ़रोख्त के फ़राइज़ का ताल्लुक़ इस बात से है कि सेल्समैन गाहक के सामने शे के खुदखाल और ख़वाइज़ गिनवाए, गाहक से शाइस्तगी से गुफ्तगू करे, उसके तजस्सुस को मंतकी एतबार से दूर करे। सेल्समैन के मामूलाती फ़राइज़ में नए गाहकों के नाम और पते दर्ज करना, कारोबार की गर्मी सर्दी, हफ्तावार इतलानामों की तैयारी जैसी बातें शामिल है। इंतज़ामी फ़राइज़ का मुतालिया। इंतज़ामी फ़राइज़ का मतलब रोज़मर्रा के काम की शेड्यूलिंग, गाहकों का नुक्ते नज़र समझना, शे के फ़रोख्त को फ़रोग़ देने के लिए इज्तिमात करना है। सेल्समैन की ज़िम्मेदारी गाहकों की खिदमत से मुताल्लिक़ कुछ अहम फ़राइज़ होते हैं, मसलन शे को गाहक तक वक़्त मुकर्ररा पर पहुँचाना, गाहक की शिकायत का जायज़ा लेना और उनकी अज़ाली की तजवीज़ देना और बाद अज़ा वक़्त मरम्मत की खिदमत मुहैया करना। इस तरह सेल्समैन को खैर सगाली से मुताल्लिक़ ज़िम्मेदारियों को भी सर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक सेल्समैन के लिए ज़रूरी है कि वो गाहक से मुसलसल राब्ता कायम रखे। नीज़ वो अशिया गाहक को फ़रोख्त कर चुका है, इसकी बाबत गाहक की राय दरियाफ़त करे। शख्सी तजुर्बा। सेल्समैन के पेशे के लिए मौजू अफराद की तकर्रुर के लिए ज़रूरी है कि उम्मीदवार की कम तरीन तालीमी इस्तिताद और दीगर ख़वास तय कर लिए जाए। इन ख़वास में उम्मीदवार का तजुर्बा, तरबियत, ज़हनी जिस्मानी सेहत, इखलाकी इक़दार जिसमें ईमानदारी, वफ़ादारी, जानफशानी, खुश अखलाकी और
تعاون جیسے باتیں آتی ہے اور شامل ہے۔ سیلزمین کے پیشے کے خواہشمند امیدوار کے اندر ان خوبیوں کا موجود ہونا اس کی بحیثیت سیلزمین کی کامیابی کی دلیل ہے۔ بھرتی کا طریقہ کار۔ اس کے بعد فروغ کے شعبے کا سربراہ سیلزمینوں کی بھرتی کے طریقوں کا جائزہ لیتا ہے۔ سیلزمینوں کی بھرتی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی بھی طریقے کو اپنایا جا سکتا ہے تاکہ مناسب، مستعد اور محنتی افراد ہی کا انتخاب عمل میں آ جائے۔ سیلزمینوں کی بھرتی کے ذرائع، یعنی ہم کن ذرائع سے سیلزمینوں کی بھرتی کر سکتے ہیں؟ اندرونی عملہ، مقابلہ کاروبار تنظیموں میں سے، دیگر کاروباری اداروں میں سے، گاہکوں اور ان کے زمین میں سے، تعلیمی ادارے، اخبارات میں اشتہار برائے ملازمت، تجویز کردہ امیدواران، اتفاقی یا بغیر اشتہار کے درخواست دہندگان۔ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ اخبار میں اشتہار برائے ملازمت سیلزمینوں کی بھرتی کا مقبول عام طریقہ اخبارات میں اسامیہ خالی ہے کہ اشتہارات ہوتے ہیں۔ یہ اشتہارات رسائل و جرائد میں بھی دیے جا سکتے ہیں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر پڑھے بھی جا سکتے ہیں۔ اشتہار میں سیلزمین کے لیے مطلوبہ تعلیمی معیار، تجربہ اور تنخواہ اور کام کی نوعیت درج ہوتے ہیں۔ اشتہار کے جواب میں سیلزمین کے کام میں دلچسپی رکھنے والے افراد اپنی درخواستیں بھیجتے ہیں۔ اس طریقے سے موضوع سیلزمینوں کے انتخاب کا روشن امکان ہوتا ہے۔ بھرتی کے طریقہ انتخاب کے تعین کے بعد شعبہ فروخت کچھ اہم اقدامات کرتا ہے، یعنی سادہ کاغذ پر درخواستوں کی وصولی، حوالہ جات، ذاتی بات چیت، نفسیاتی امتحان، طبی امتحان، حتمی فیصلہ۔ اس کے بعد معاہدہ تقرری کیا جاتا ہے۔ بہت سی فرمیں منتخب سیلزمینوں سے تقرری کے وقت ایک معاہدے پر دستخط کراتی ہے۔ بالعموم یہ معاہدہ قانونی نوعیت کا ہوتا ہے، جس کے تحت سیلزمین کا ایک کم ترین مقررہ مدت تک کے لیے فرم سے الحاق کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں سیلزمین کی شرائط ملازمت درج ہوتی ہے۔ معاہدے میں سیلزمین کی ذمہ داریوں اور اس کے اختیارات، اس کا معاوضہ اور فرم سے علیحدگی کے طریقہ کار سے متعلق باتیں درج ہوتی ہے۔ یہ معاہدہ فرم اور سیلزمین دونوں ہی کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ اس کی روح سے فرم یعنی کاروبار ادارہ سیلزمین کی نگرانی اور رہنمائی کرتی ہے، جبکہ اس کی مدد سے سیلزمین اپنے فرائض سے آگاہی حاصل کرتا ہے۔ سیلزمین کے معاوضے کی اسکیمیں۔ سیلزمین کے معاوضے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلاً تنخواہ، کمیشن، بونس کی ادائیگی، منافع میں حصہ داری، الاؤنسز وغیرہ۔ تنخواہ کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک متعین معاوضہ ہے اور اس کی نوعیت معیاری ہوتی ہے۔ اس طریقے کے مطابق ہر سیلزمین کو ہفتہ وار یا ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ تنخواہ کے اسکیل کے حساب سے سیلزمین کو سالانہ ترقی بھی ملتی ہے۔ تنخواہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ سیلزمین بنیادی لوازمات ضروری زندگی پوری کر سکے۔ اس طریقے معاوضہ آسان اور قابل فہم ہے۔ یہ سیلزمین کو ایک یقینی ذرائع آمدنی کی حمایت دیتا ہے۔ تاہم اس طریقے میں یہ بھی ہے کہ اس میں باصلاحیت سیلزمینوں کے لیے کوئی کشش نہیں ہوتی۔ محنتی اور کامچور سیلزمین کے ساتھ یکسائی سلوک انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ کمیشن میں سیلزمینوں کو کوئی مستقل یا خدمات کی انجام دہی کے سلسلے میں دلایا جاتا ہے۔ مثلاً اگر سیلزمین گاہکوں سے وصولیات وقت مقررہ سے پہلے جمع کر لیتا ہے، معمول سے زیادہ اشیاء فروخت کرتا ہے یا غیر مقبول اشیاء بیچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اخراجات میں کفایت شعاری کا مظاہرہ کرتا ہے، فرم کو قیمتی مشورے دیتا ہے، تو وہ خصوصی انعام کا مستحق قرار پاتا ہے۔ بونس سیلزمینوں کی حوصلہ افزائی کا بہترین طریقہ ہے، اس میں کام کرنے کی لگن پیدا کرتا ہے۔ نام و پتے سیلزمین کو دیتا ہے جن سے ملنا اور جن علاقوں کو دورہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ گزارگاہوں کی نشاندہی سے سیلزمینوں کی سرگرمیاں پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ سیلزمینوں کی تربیت کی ضرورت۔ منتخب سیلزمینوں کے لیے منتخب تربیت کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ شعبہ فروخت کا سربراہ اسے اپنی سماجی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ وہ اطمینان کرے کہ اشیاء کی فروخت کے فرائض صرف تربیت یافتہ عملے ہی کی تفویض کیے گئے ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو تجربہ کار سیلزمین گاہکوں کو متاثر نہیں کر سکتے، جس سے شے کی فروخت پر مثبت اثر مرتب نہیں ہوں گے۔ گویا سیلزمینوں کی کامیابی کا انحصار اس کی تربیت اور تجربے پر ہے جو وہ حاصل کرتا ہے۔ سیلزمین کی تربیت ہی وہ ضروری کام ہے جو اسے اعتماد بخش
ہے اور اسے کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سیلز مین پیدا ہوتے ہیں، تیار نہیں کیے جاتے۔ سیلز مین خداداد صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے کسی تربیتی کورس کی ضرورت نہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر پیشے کے لیے کچھ نوداد صلاحیتوں کا ہونا بے شک ضروری ہے، مگر ان میں مخفی خوبیوں کو چمکانے کے لیے پیشہ ورانہ تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ سیلز مین حضرات بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ سیلز مین بننے کے لیے کچھ مخفی وصف ہونے چاہیے، تاہم اس وصف کے عملی اظہار اور نکار کے لیے تربیت نہایت ضروری ہے۔ سیلز مینوں کی تربیت اس کی مستعدی اور پیشہ ورانہ کامیابی کی ضامن ہوتی ہے۔ دوران تربیت ہر سیلز مین کی صلاحیتوں کو صحیح سمت دی جاتی ہے۔ پرانے اور تجربہ کار سیلز مینوں کی بھی وقتاً فوقتاً تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ وہ شے کی نوعیت اور فرم کی حکمت عملی کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کرتے رہیں۔ گویا ثابت یہ ہوا کہ ہر نئے اور پرانے سیلز مینوں کے لیے تربیت انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ فروغ کی جدید ترین مہارت حاصل کر سکے۔ لوگوں کی پسند ناپسند جاننے، ان کی عادات، اطوار اور نفسیات کو سمجھنے کے لیے بھی سیلز مین کی تربیت بہت ضروری ہے۔ سیلز مین کی تربیت کے مقاصد۔ سیلز مین کی تربیت کے لیے چیدہ اہم پوائنٹس یہ ہے: اشیاء کی خرید و فروخت کے تصور اور طریقہ سمجھنا۔ نمبر 2، فروغ کو توسیع دینے کے لیے گاہکوں کو ہم خیال بنانے سے متعلق ضروری معلومات فراہم کرنا۔ نمبر 3، سیلز مین کو فرم کی شے اور حکمت عملی سے روشناس کرانا۔ نمبر 4، سیلز مین کو اشیاء کی فروخت کے اصول و ضوابط سکھانا۔ نمبر 5، سیلز مین کو کاروباریوں اور صارفین سے متعارف کرانا۔ نمبر 6، سیلز مین کا منڈی میں مقابلے کی صورتحال کو سمجھنا۔ نمبر 7، ناموزوں اور غیر مستعد سیلز مینوں کی چاندنی کرنا۔ سیلز مینوں کی ایک خاص تعداد تیار رکھنا تاکہ شے کو خیرآباد کہہ جانے والوں کے صحیح نعم البدل دستیاب ہو سکے۔ سیلز مینوں کی تربیت کے طریقے۔ سیلز مین حضرات کی تربیت کے کئی ایک طریقے موجود ہیں۔ فرم اور ادارے ان میں سے کوئی بھی طریقہ اپنا سکتی ہے۔ تربیتی طریقہ کا انتخاب چیز کی نوعیت، منڈی کے حالات اور زیر تربیت امیدوار کی صلاحیت دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ سیلز مین کی تربیت کے بڑے طریقے کچھ اس طرح سے ہے: دور رست فروغ کے سلسلے کی ملاقاتیں و اجتماعات، رسائل و کتب، عمل تربیت، مراسلاتی تربیت، اجری تربیت بذریعہ تصاویر، ٹیلی ویژن وغیرہ۔ سیلز مین مثبت کے پیشے کے لیے منتخب کیے جانے والے افراد کی تربیت کے لیے اسباق کا انتظام کیا جاتا ہے۔ زیر تربیت افراد ان اسباق کو سننے اور اہم نکات محفوظ کرتے چلے جاتے ہیں، اس طرح وہ اپنے کام میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ درس کس قدر مؤثر ہوتا ہے، اس کا انحصار درس کے معیار اور زیر تربیت شخص کی توجہ اور انحصار پر ہوتا ہے۔ اچھی تربیت کے لیے لازمی ہے کہ درس کے بعد گروہی بحث اور تحریری امتحانات بھی ہو۔ ملاقاتیں اور اجتماعات بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ فروغ کی ذمہ دار انتظامیہ وقفوں کے ساتھ اجتماعات کا انعقاد کرتی ہے، سیلز مینوں کو شرکت کی دعوت دیتی ہے۔ انتظامیہ کے اعلیٰ حکام فروغ کے موضوع پر تقاریری کرتے ہیں، جدید طریقہ فروخت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس طرح رسائل و کتب، عملی تربیت، مراسلاتی تربیت اور تربیت بذریعہ ٹیلی ویژن، یہ بھی سیلز مینوں کی تربیت کے لیے ٹیلی ویژن سے مدد لی جا سکتی ہے۔ ان کی ہدایات اور اصلاح کے لیے روزانہ یا ہفتہ وار پروگرام نشر کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو اور عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔